ایک خواب جو حقیقت بن گیا۔ خوش ہونا اور خوشی انسانی فطرت میں داخل ہے۔ یقیناً خوشی اس وقت دوبالا ہو جاتی ہے جب غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں، لیکن اگر خوشی کی کوئی خبر آ جائے تو یقیناً وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ اور عید کے دن میں جہاں انسان خوش ہوتا ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہاں اگر ایک بڑی خبر اور وہ بھی خوشخبری آ جائے جو خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ جائے اور وہ خوابوں کی تعبیر ملنی شروع ہو جائے، تو یقیناً عید کے دن میں عید کا آ جانا کتنی خوشی و مسرت کا مقام ہوگا، کتنی خوشی و مسرت کی بات ہوگی، یقیناً اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر عقیل رحمان خان صاحب کے ساتھ ان کی کتاب میری یادیں کے مختلف پہلوؤں پر ہم لوگ تقریباً 13 ایپیسوڈ یا 14واں ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم لوگ مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کی زبانی جو حالات پیش آئے ان پر ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ جو عید کے دن میں عید کی خوشی، جہاں دوست احباب موجود ہوں گلے ملنے کے لیے، وہاں اگر نماز عید کے بعد ایک بڑی خوشخبری سنا دی جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ ہم ڈاکٹر عقیل رحمان خان صاحب سے ابھی سنیں گے ان کی زبانی، تاکہ کتاب کے اندر جو انہوں نے لکھی ہے، یقیناً ویڈیو کے اندر ان کے چہرے سے، ان کی باتوں سے اور زیادہ وہ بات عیاں ہو جائے گی، اور آپ محسوس کریں گے کہ ایک وہ شخص جو قوم کے تئیں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، ایک وہ انسان جو نوجوانوں کو معیشت کے اعتبار سے آگے لے جانا چاہتا ہے، اس شخص کو اگر کوئی کمان مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور ایک خاص ایپیسوڈ ہے دراصل یہ، کیونکہ ہم لوگ ابھی تک جو پڑھتے و سنتے آپ سے آ رہے ہیں اس میں خواب کی تعبیر آپ کو نہیں ملی تھی، ایک حقیقت نہیں ملی تھی، لیکن آج ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں آپ کو اچانک عید کے روز، جو آپ نے تذکرہ کیا اپنی کتاب میری یادیں میں، عید کے روز عید سے بڑھ کر خوشی، آپ کے مقصد کی خوشی، وہ کیسا ایک نظارہ تھا، کیسا لگ رہا تھا اس وقت میں آپ کو؟ شکریہ ارجا صاحب، آپ نے بڑی اچھے انداز سے اس کو پریزنٹ کیا ہے۔ یہ خوشی اس لیے نہیں کہ کوئی ایک عہدہ مل رہا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے رہا ہے کہ میرے خوابوں کی تعبیر جو میں ملت کے لیے، قوم کے لیے اور ملک کے لیے میں جو کرنا چاہتا تھا، جس سے ایک سیکشن آف دی سوسائٹی جو ہماری ہوتی ہے ان کی بہبودی کے لیے میرے دل میں جو خواب ہوئے تھے۔ 2012 بقرعید کی عید کا دن تھا، نماز پڑھ کے میں گھر ہی پہنچا تھا کہ فون بجا اور ادھر سے آواز آئی کہ پرائم منسٹر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یوزیلی مجھے وہ پرائم منسٹر صاحب عید کے دن مبارکباد کے لیے فون کرتے تھے، کبھی بھی ہر عید کو وہ کرتے۔ میں سمجھا کہ وہی مبارکباد دینے کے ہیں، تو میں نے فون لیا، تو پہلے عید کی مبارکباد دی انہوں نے، بعد میں رحمان خان صاحب میں آپ کو میری کابینے میں لے رہا ہوں اور وہی پورٹ فولیو دے رہا ہوں جو آپ چاہتے تھے۔ یہ بہت اہم ہے، میں اس پس منظر کو آؤں گا۔ آپ چاہتے تھے کل 11 بجے راشٹرپتی بھون پہنچ جائیے، مجھے
24 گھنٹے کی بھی نوٹس نہیں تھی. تو الحمدللہ ایک خوشخبری، جیسا کہ آپ نے کہا، ایک خوابوں کی تعبیر کو مکمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا. تو ظاہر ہے ایک ملک کی کیبنٹ میں جو ملک چلاتی ہے اس کا ایک حصہ بننا، یہ فخر میرے لیے ہی نہیں، میری قوم کے لیے بھی، کیونکہ میں وہاں نمائندگی کر رہا ہوں 20 کروڑ مسلمانوں کی. کابینہ جو ہوتی ہے ملک چلاتی ہے، تو اس میں میری نمائندگی میری قوم کی نمائندگی تھی. تو ایک اللہ تعالیٰ نے موقع جو میرے خوابوں میں تھے، کیونکہ میں کوشش تو میری جاری تھی، جیسا کہ میں کتاب میں کہا ہوں، ہر قسم سے کوشش جاری تھی، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں وہ خواب کو میں خود اس کو پوری طرح سے مکمل کروں. تو خیر اس کا پس منظر یہ ہے کہ مائنارٹی افیئرس منسٹری انہوں نے کریٹ کیا یو پی اے نے، اس لیے کہ ساچار کمیٹی بنی اور وہ کمیٹی کے ذریعے سے ایک اسپیشلائز منسٹری رہے تاکہ ان تمام کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور اقلیتوں کے جو بھی ان کی ڈیولپمنٹ کے ہو، ان کی بہبودی کے لیے ہو، ان کے سیاسی مسائل کے لیے ہو، یہ تمام حل ڈھونڈنے کے لیے منموہن سنگھ صاحب نے سوچا کہ میں ایک سپریٹ اس کی منسٹری کیوں نہیں. تو انہوں نے ایک ڈیسیشن لیا پہلی مرتبہ ان 70 سالوں میں. تو اور انہوں نے اس وقت پر انتولے صاحب کو ان کا پہلا مائنارٹی افیئرس منسٹری بنایا. خیر وہ منسٹری نئی منسٹری تھی. انتولے صاحب نے بہت اچھا کام کیا تھا، کیونکہ ایک نئی منسٹری شروع کرنا، ایک نئے کام کو شروع کرنا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. تو بعد میں الیکشنز آئے، پھر ان کو بدلنا پڑا. اس کے بعد وہ منسٹری سلمان خورشید صاحب کو گئی، ان کو اس کے ساتھ لا منسٹری بھی تھی. تو کہیں نہ کہیں اس وقت پر حکومت نے، پرائم منسٹر نے، سونیا گاندھی نے یہ محسوس کیا کہ یہ ڈیوائیڈڈ طریقے سے منسٹری نہیں چل سکتی، ہمارا عزم ہے جو اقلیتوں کو دینے کا وہ پورا نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے بھی میں پرائم منسٹر سے ملتا، قوم کے مسائل لے کے، میڈم سونیا گاندھی سے بھی ملتا. وہ بڑی عزت سے میرے جو بھی قوم کے مطالبات ہیں وہ سنتے تھے. تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ یہ بہتر ہوگا کہ یہی شخص اتنا جذبہ رکھتا ہے اور بار بار قوم کے مسائل کو ہمارے سامنے لاتا ہے، تو شاید انہوں نے اپنے آپ میں بات چیت کی ہوگی کہ کیوں نہیں انہی کو ہم یہ ذمہ داری سونپیں. تو جب بھی میں اس دوران میں، کیونکہ میرا راجیہ سبھا کا ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ میں 31 مارچ 2012 کو سبکدوش ہوا، تو ظاہر ہے کہ مجھے اور وہیں ٹرم دے سکتے تھے، مگر ان کے انٹینشنز الگ تھے کہ مجھے اس منسٹری میں لانے کا ان کے شاید ہوگی، اس لیے مجھے ڈپٹی چیئرمین کنٹینیو نہیں کیا. تو اس کے بعد حکومت کے پیچیدہ ہوتے ہیں، پارٹی کے پیچیدہ، ری شفل نہیں ہو رہا تھا، یعنی مارچ سے لے کر اکتوبر تک ری شفل نہیں ہو رہا تھا. تو اس میں دونوں بڑے بیقرار تھے. میں ایک وقت سونیا گاندھی جی سے ملا تو انہوں نے ایک دم کیا، میں اسی لیے مسائل ہیں، میں اسی لیے کہہ رہی ہے جلدی ان کو آپ کو کیبنٹ میں لے لو. میں اسی وقت تھوڑا یہ کہا کہ کوئی پارٹی چیف ایسا نہیں بولتے کہ تم کو منسٹری میں لے لیں. کیا ہے، اللہ ہو سکتا ہے ان کی ایک سونیا گاندھی کی میرے اوپر رہی بھروسہ جو ہے یہ نہ کر سکتے.
تو منموہن سنگھ صاحب بھی وہی کہتے تھے، میں جب بھی ملتا تو یہ کہتے، تو ان کی ریشفل نہیں ہو رہا تھا تو دیری ہو رہی تھی، اس کا بھی بہت خامیازہ بھگتنا پڑا، جتنا دیری ہوتا ہے اتنا، خیر اللہ کا کرم ہے۔ تو انہوں نے، میں گیا اور حلف برداری ہوئی تو منسٹر، سوال یہ ہے کہ منسٹر کیوں بنا، میرے کیا عزائم ہیں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں ہر چیز نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اس کی میعاد ہی 18 مہینے کی ہے، بہت کم مدت ہے۔ 18 مہینے کی مدت ہے۔ یہ 18 مہینے میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے ایک سوچ بنائی۔ تو جس دن میں نے حلف لی اور میں وزارت کے دفتر گیا، ایک پہلی پریس کانفرنس، ظاہر ہے کہ جب جاتے ہیں نئی منسٹری پریس کانفرنس، تو اس وقت کہا کہ دیکھیے مجھے اس کا احساس ہے کہ میں ان 18 مہینوں میں، اس کے بعد اللہ کو معلوم کہ حکومت الیکشن کیا ہوتا ہے، یہ 18 مہینے میں میرے پریارٹیز فکس کرنے جا رہا ہوں۔ ہر چیز ہے، لوگوں کی، ملک کی، مسلمانوں کی توقعات بہت ہیں، اسے ایک عرصہ بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے۔ اب جو بھی مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، میں یہ حماقت نہیں کر سکتا کہ میں پورے سے اس کو حل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، خواب بہت ہو سکتا ہے، خواب کی تعبیر پکڑنا مجھے۔ تو میں نے کہا کہ میں آؤں گا آپ کے سامنے اسٹڈی کرنے کے بعد کہ میرے پریارٹیز کیا ہوں گی، کن کن چیزوں کو میں حل کرنے کی کوشش کروں گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک و ملت کے لیے بہت ضروری ہیں اور ایک پریارٹی ہونا چاہیے۔ تو میں 2-3 دن لینے کے بعد، اس کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد، ہمارے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز نے 2-3 دن پہلے میرا استقبالیہ ایک میٹنگ رکھی کانسٹیٹیوشن کلب میں۔ اس وقت پر میں وہاں قوم کو، یعنی وہاں جو بھی معتبر قوم کے آدمی لوگ تھے، ان سے یہ کہا کہ میرا یہ ایجنڈا ہے، پریارٹیز میں یہ فکس کیا ہوں، میں اس پورے کرنے کی کوشش کروں گا، وقت کی کمی سے میں پورے کر پاؤں گا نہیں، میں کوشش کروں گا۔ تو وہ پریارٹیز میرے جو تھے، وہ پریارٹیز کو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے سامنے پہلے جو تھا کہ وقف ہمارے سامنے تھا، مجھے وقف کا تجربہ بہت تھا، برس وقف میں کام کیا تھا، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ قانون وقف کا قانون ہے، اس میں بہت سے ترمیمات ہونے کی ضرورت ہے، کہ میں خود جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کا چیئرمین رہا، میں خود ایک رپورٹ دیا تھا پارلیمنٹ کو۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ وہ رپورٹ میں نے ہی دیا تھا، اور ذمہ داری اب امپلیمنٹ کرنے کی میرے اوپر آ گئی۔ رپورٹ دینا آسان ہے، بہت سے تو رپورٹ دیتے ہیں، اب اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے سامنے تھا کہ وقف ایکٹ کی، جو میں نے بار بار پارلیمنٹ میں کہا کہ ایسا ایکٹ بدلنا ہے، اس کی وہ میری پہلی پریارٹی تھی، میں بتایا تھا۔ دوسری بات، سچار کمیٹی نے کہا تھا کہ یہ وقف کے جائیداد اس وقت تک مسلمانوں کو مفید نہیں ہوں گے جب تک اس کی ترقی ڈیولپمنٹ نہیں کیا، اور ڈیولپمنٹ کرنے کے واسطے آپ کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، اور ان کو ذرائع تم کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو اس لیے ایک وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن چنا۔ حالانکہ میری رپورٹ میں بھی، میں پارلیمنٹری رپورٹ میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنانا ہے، ساچار کمیٹی نے بھی بنا تھا، اور میرا خواب تھا یہ بھی۔
کہ آپ کو میں پہلے بھی ایپیسوڈ میں کہا ہوں کہ کرناٹک میں پہلے ہی کرناٹکا وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی بنیاد ڈالنا تھا. تو یہ میری سیکنڈ پریارٹی تھی. تھرڈ پریارٹی میری یہ تھی جو بہت مشکل پریارٹی تھی کہ دہلی میں بڑے جدت کے بہت سے، آپ معلوم ہے دہلی میں بہت سے مزاریں ہیں، مساجد ہیں، پرانے ان تمام سب وقف پراپرٹی تھا، سووں کے. تو 1980 میں اندرا گاندھی دوبارہ آنے کے بعد اس کے اوپر کوشش ہوئی، کمیٹی بتائی گئی، برنی کمیٹی. ان کو کہا گیا کہ کون سے پراپرٹیز ہیں گورنمنٹ واپس کر سکتی ہے یا کچھ کر سکتی ہے. بڑا لمبا یہ چلا. اس کے بعد یہ طے پایا کہ برنی کمیٹی کے بعد 123 پراپرٹیز کو انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ پراپرٹیز وقف کو ہم دے سکتے ہیں. مگر پیچیدہ پن تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ لیز پہ دیے وقف کو، کیونکہ وہ ایکوائرڈ پراپرٹی تھے، گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی. اتنا آسان نہیں تھا کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ایک وقت گورنمنٹ کی پراپرٹی بننے کے بعد اس کو واپس کرنا اتنا آسان نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے ایک نامنل ریٹ پہ یہ جو بھی پراپرٹیز ہیں دلی وقف بورڈ کو لیز پہ دے دی، ₹1 یا کچھ لیز پہ. تو اس کے بعد فوراً آرڈر پاس ہونے کے بعد یہ آرڈر چیلنج ہو گیا ہائی کورٹ دلی میں کہ کوئی دلی وشو ہندو پریشد کر کے ایک ادارہ بنا کے یہ ₹1 ₹2 لیز دے رہے ہیں، ہم اتنا دیں گے تو کر کے اسٹے لیے اس آرڈر کو. اب وہ اسٹے لینے کے بعد کسی کو دلچسپی نہیں. وہ 20 سال معاملہ لڑتا رہا کورٹ میں. یعنی ایک معاملہ جو وہاں میں کہیں ہر وقت کہیں بھی جاتا ہوں، یہ 123 پراپرٹی کا کیا ہوا، 123 پراپرٹی کا کیا ہوا، بعد میں وہ ہر سوال وہی ہے، حل کسی کے پاس نہیں. تو میرا اس سوال کو جواب ڈھونڈنے کا ایک میرا تھرڈ پریارٹی تھی. دین ساچار کمیٹی جو ہے بنی، ساچار کمیٹی بنی ہی ہمارے مسائل کو انہیتا دے. تو وہ ساچار کمیٹی کا امپلیمنٹیشن اس منسٹری کو دیا گیا. آپ والے منسٹری؟ ہاں، ہمارے والے مائنارٹی افیئرس منسٹری کو. میرے جو پریڈیسیسر تھے جیسا کہ انتولے صاحب، سلمان خورشید، انہوں نے کچھ کام کیا تھا مگر اس کی امپلیمنٹیشن کہیں نہ کہیں رک گئی تھی، صحیح نہیں ہو رہی تھی. تو یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ اتنا اس کا پرچار ہو گیا تھا ساچار کمیٹی کا، بچے کے منہ میں آتا تھا ساچار کمیٹی کیا ہوا. کسی کو معلوم نہیں ساچار کمیٹی کیا ہے، اس میں کون سے ریکمنڈیشنز ہیں، اس میں کیا کہا گیا ہے، کچھ نہیں. ساچار کمیٹی کیا ہوا، ساچار کمیٹی. تو میرا فورتھ پریارٹی تھا کہ ساچار کمیٹی کو اسٹڈی کروں اور اس کے اوپر ایک لائے عمل ڈرا کروں. وہ فورتھ پریارٹی. ففتھ میری پریارٹی تھی کہ وقف پراپرٹیز جو بھی ہیں، برسوں سے ہمارا ڈیمانڈ تھا کہ اس کو پبلک پریمیسز ٹریٹ کیا جائے. تو وہ نہیں ہو رہا تھا. کچھ ریاستوں میں تھی، کرناٹک میں بھی تھی، اور آل انڈیا لیول پہ یہ نہیں ہو رہا تھا. تو اس میں ٹیکنیکل مشکلات بھی آ رہے تھے. تو اس کو حل کر کے آل انڈیا لیول پہ اس کو پبلک پریمیسز ڈکلیئر کرنے کا ایک منصوبہ میرا بہت دن سے آرگیو بھی کرتا تھا. اس کا ایک میرے پاس پرائرٹی تھی. اس کے بعد ساچار کمیٹی نے کہا تھا کہ ایک ایکول اپورچونٹی کمیشن ہونا چاہیے ساچار کمیٹی میں، کیونکہ اگر ہم کو ایکول اپورچونٹی نہیں مل رہی ہے تو یہ اپورچونٹی کو ہمیں کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے ہم اپنی، اگر ہم کو جو ملنا چاہیے تھا آئین کے مطابق وہ نہیں مل رہا ہے تو وہ کمیشن طے کرے گی. اس کا ایک اسٹیبلشمنٹ جو ساچار کمیٹی نے ریکمینڈ کی، اس کے بارے میں بھی ایک بہت دشوار یہ تھا. اس کے بعد کمیونل وائلنس بل کے بارے میں بہت چرچا ہو رہی تھی مسلمانوں میں. وہ ایک تحریک ہی چلی اور نیشنل کمیٹی میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا. اور جو سونیا گاندھی کی ایک کمیٹی تھی جو سپروائز کرتی تھی ان کے زمانے میں، وہ کمیٹی میں بھی اس کو فیصلہ کیا تھا کمیونل وائلنس بل.
مگر بیوروکریٹک اس میں وہ اس کو ٹھنڈے بکسے میں پڑ گئی تھی. تو میں اس کو، حالانکہ ہماری منسٹری کا نہیں، ہوم منسٹری کا تھا، مگر کیونکہ کمیونل وائلنس سے تھا تو میں نے اس میں دلچسپی لے کے اس کو آگے بڑھانے کا ایک عزم کیا. اس کے بعد جو ساچار کمیٹی امپلیمنٹیشن کے لیے حکومت نے بہت سے بجٹ بھی دیا، کچھ اسکیمیں ڈرا کریں. اس میں ایک اہم اسکیم جو تھی ملٹی سیکٹر ڈیولپمنٹ MSDP. تو وہ کیا کر دیے تھے کہ 109 بیکورڈ مسلم ڈومینیٹڈ ایریا کر کے 90 بیکورڈ ڈومینیٹڈ ایریا کر کے وہ ڈسٹرکٹ کو کچھ پیسے الاٹ کرتے تھے ڈیولپمنٹ کے. تو وہ مسلمانوں کو نہیں پہنچتا تھا، مسلمانوں کے محلے کو پہنچنے تھے، کہ ڈسٹرکٹ بہت وسیع ہوتا ہے، ضلع بہت وسیع ہوتا ہے. وہ ڈپٹی کمشنر کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ غلط ہے، تو اس کو میں نے منیمائز کیا، بلاک بنا دیا. ایک بلاک ایک قصبہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے جہاں مسلم آئیڈینٹی. تو یہ 80 سے لے کے 800 بلاک بنا دیا ملک میں. تو بلاک جو بنائے تو وہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے جہاں مسلمانوں کی کانسنٹریشن ہے. اب فرض کیا بجنور لیجیے، آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو نہیں پہنچ رہا ہے ہمیں. اس کے بعد یہ محسوس کرنے کے بعد، جا کے دیکھنے کے بعد، یہ کی نہیں جا رہا ہے، اس کا ایک جائزہ لینے کے بعد آفیسروں کو بلا کے اتنا پیسہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. تو میں نے اس کو یہ کر کے پلاننگ کمیشن ان سے ڈسکس کر کے اس کو 800 بلاک میں 800 جگہ ایک کہاں کانسنٹ ہے وہ کیا. تو اس کے بعد ساچار کمیٹی بن تو گئی، منسٹری بڑی ہے، اب ایک جائزہ لینا تھا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. منسٹری سے تو میں نے ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی اپائنٹ کیا، جو JNU کے پروفیسر تھے اکنامکس کے، ان کو وہ آج بھی اس کا وہ کمیٹی کا نام کنڈو کمیٹی بنا دیں. کنڈو کمیٹی کو میں نے اپائنٹ کیا، میں نے کنڈی کمیٹی کو اپائنٹ کیا، کیونکہ مجھے ایک فنکشن میں جانے کا موقع ہوا، وہاں چرچا ہوئی. تو مجھے ایک وہاں سے کوئی اکانومسٹ نے کہا کہ آپ ایک جائزہ کی کمیٹی کیوں نہیں بناتے. تو مجھے مشورہ اچھا دیا، میں آتے ہی فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ ایک کمیٹی بناؤں گا. مجھے بھی ہونا چاہیے کہ کام کہاں ہوا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی جائزہ ہے. تو کنڈو کمیٹی نے میں اس کو کیا. اس کے بعد پرائم منسٹر یہ جو بجٹ ہوتا تھا وہ کافی نہیں تھا مسلمانوں کے لیے. پرائم منسٹر کے نئے 15 پوائنٹ پروگرام میں ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹارگیٹ دیے گئے تھے کہ مسلمانوں کے مائنارٹیز کے شیئر ہونا چاہیے. جیسا کہ یاد ہے وہ کنٹروورسی میں آ گئے تھے منموہن سنگھ، انہوں نے اس کہا کہ پہلا حق مسلمانوں کا ہے، اس کے اوپر BJP نے ہنگامہ. تو اس میں گورنمنٹ کے انڈیکیشن تھے کہ ایک پرٹیکولر پرسنٹیج ایک حقدار جو مائنارٹیز ہے ان کو بھی جانا پرائم منسٹر کا انٹینشن تھا. تو کوئی مانیٹر نہیں کرتا تھا. وہ کیبنٹ سیکرٹری مانیٹرنگ اتھارٹی تھا، اب ان کو وقت کہاں رہتا تھا کیبنٹ میں. تو میں نے یہ ذمہ داری لی. تو میں نے ہر مہینہ ہر ایک منسٹری کو بلاتا میں آفیسرس کو کہ ڈیٹا دو، آپ نے کتنے مسلمانوں کو ہیلپ کیا ہے، مائنارٹیز کو کتنے ہیں، بینک کتنے ہیں، بینک کے چیئرمین بینک کو کتنا قرضہ دیا ہے، اتنا یہ مانیٹر کرنے کا بھی میں ذمہ داری لی. تو اس کے بعد میں آتا ہوں حج ریفارمز. حج ریفارمز میرا ایک پیٹ سبجیکٹ تھا. یعنی کہ یہ کب سے شروع ہوا، جب میں پارلیمنٹ انٹر ہوا تب سے یہ کرائے پہ ایئر انڈیا کی جو ایکسپلائٹیشن ہوتا تھا، حاجیوں سے لے کے ایئر انڈیا کو سبسڈائز کرتے تھے. یعنی ایک نارمل فلائٹ مکہ ٹو جدہ ٹو مکہ آنے کا اگر اس وقت پر 18,000 رہتا تو وہ حاجی حج کمیٹی سے جاتا ہے تو 50,000 دیتا. یہ آتے آتے جاتے 80,000 ہو گیا. تو میں نے تو جب پارلیمنٹ میں تھا سوال اٹھایا ہمیں وہی دیکھنا ہے. جب CM ابراہیم صاحب سول ایمنسٹر میں تھے ان کو خط لکھا، ان کا جواب نہیں آیا مجھے. تو تمہیں پرائم منسٹر گجرال کو خط لکھا، گجرال صاحب نے مجھے ریسپانڈ کیا کہ نہیں یہ دیکھنا ہے. تو اس وقت خیر وہ منسٹری بدل گئے.
تو میرا ایک پیٹ سبجیکٹ تھا, میں ہر اس میں لیتا تھا, ممبر سے ڈسکس کرتا تھا, پارلیمنٹ ممبرس کو بلاتا اس کے اوپر, اور سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو ملیشیا کا سسٹم میں نے اسٹڈی کیا. ملیشیا ایک ایسا یہ ہے جو وہاں حاجیوں کو ایک منظم طریقے سے ایک آرگنائزیشن تبنگ حاجی کے نام پر رکھا گیا ہے. تو وہاں کیا کرتے ہیں کہ پوری حاجی اپنی سیونگ ہو, اپنے حج کو جانے کا یہ ہو, ہر چیز وہاں سیونگ کرتے ہیں. تو ایک اسلامک بینکنگ بھی ہو گئی, حج کی سیونگ بھی ہوگی. کرتے کرتے آج وہ ادارہ ملیشیا میں دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس کے پاس اب $20 بلین کے ان کے ڈپازٹس ہیں. چھوٹا ملک, صرف مسلمانوں کی آبادی 1.5 کروڑ کی. اب وہ ادارے کے پاس $15 to $20 بلین کے, تو لگ بھگ 8 کتنے کروڑ لاکھ کروڑ ہوتے معلوم ہے. تو یہ ایک پاسبلٹی تھی, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ایک چھوٹا ملک 1.5 کروڑ کی مسلم آبادی, اتنا سب سے بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے ملیشیا کا, وہ کر سکتے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ میں ڈپٹی چیئرمین تھا, پارلیمنٹ ممبر ہے, اس کے جدوجہد کرتا تھا, کانفرنس بلاتا, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کو گیا, میں ملیشیا کو گیا, وہاں کے تبادلے خیال کیا, سب ہوتا ہے, مگر کوئی آگے آنے تیار نہیں. حج کمیٹی والے تیار نہیں تھے. تو جب مجھے مائنارٹی افیئرس منسٹری ملی, تو میں نے سوچا کہ یہ جو منسٹری ہے جائزن ہے مائنارٹی افیئرس کو جانا ہے, کیونکہ مسلمانوں کا ہے. تو یہ اس میں تھی, حج فارین افیئرس میں تھی. تو فارین افیئرس والوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو میں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا. اس وقت سلمان خورشید صاحب فارین منسٹر تھے, میں مائنارٹی افیئرس منسٹر تھا. تو میں نے کہا کہ یہ پورٹ فولیو مائنارٹی افیئرس میں رہنا چاہیے. میں نے پرائم منسٹر کو لکھا. میرے پریڈیسیسر سلمان خورشید صاحب تھے, انہوں بھی خط لکھے تھے کہ جب وہ مائنارٹی افیئرس منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, میری منسٹری کو آنا چاہیے. انہوں بھی خط لکھا تھا. جب میں یہ مسئلہ اٹھایا, جب وہ فارین افیئرس تھا, انہوں نے شدت سے اپوز کیا اس کی. تو میں یہ مسئلہ کیبنٹ میں اٹھایا, یہ صحیح نہیں ہے, اس کو ہونا چاہیے. تو پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی, گروپ آف منسٹر کی, جس میں فائنانس منسٹر چدمبرم کی صدارت میں غلام نبی آزاد صاحب, سلمان خورشید اور میں, ہم 4 آدمیوں کے منسٹروں کی کیبنٹ کمیٹی بنی. تو وہاں بھی ڈسکس ہوا, بہت اپوز ہوئی پھر, مگر وہ کمیٹی, کیبنٹ کمیٹی نے میرے جو مشورے تھے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور حج کارپوریشن بنانے کا ایک فیصلہ وہ کمیٹی نے کیبنٹ کو ریکمینڈ کیا. اس لاسٹ جو ہمارے ابھی بہت سے تھے, یہ جو ہیں دین, ایسا کہ مائنارٹی یونیورسٹی, یہ ایک خواب تھا یونیورسٹی کا. میرے پریڈیسیسر انتولے صاحب نے بھی اناؤنس کیا تھا. سری رنگ پٹن میں ایک ٹیپو یونیورسٹی بنایا, اور 5 جگہ پہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے, سب کرے, کام کچھ نہیں ہوا تھا. تو میں اس کے اوپر ایک کمیٹی بتائی, رپورٹ منگایا, تو اس کے اوپر بھی کام میرا شروع ہو گیا تھا. تو یہ 14-15 پریارٹیز جو ہے میں فکس کر کے کام کرنا شروع کیا. بہت مشکل کام تھا, ڈے اینڈ نائٹ کام کرنا, کہ آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ کی بیوروکریسی سسٹم, ایک فائل بھی ہونا ہو تو مہینے لگ جاتے ہیں. مگر الحمدللہ مجھے ایک اچھا سیکریٹری دیے گئے تھے, ہماری ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری ہے, انہوں نے بہت دلچسپی لی, عملہ بھی دلچسپی تھا میرے, کیونکہ میں منسٹر کر کے ان کے ساتھ کام نہیں کرتا تھا, میں ایک ان کے ساتھی بن کے ان کو ساتھ لے کے چلتا تھا. اس میں ہر کام میں دلچسپی لیتے تھے, یعنی ہر چیز کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا. تو یہ پریارٹیز فکس کر کے میں کام کرنا شروع کیا. اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کہ پریارٹیز میں کیا کیا کام ہوا, کیوں نہیں ہوا, کیا اس کے ذرائع ہیں. تو جب میں سبکدوش ہوا اس عہدے سے, پھر وہی آل انڈیا ہمارے آبجیکٹو کے انہوں نے
وہی کانسٹیٹیوشن کمیٹی میں کہا کہ میں آپ کو یہ چیز وعدہ کیا تھا، یہ چیز میں کیا ہوں، اور یہ اس صبح سے کر کے آیا تھا۔ تو اگر کوئی بھی کام پریارٹیز فکس کر کے اسے جدوجہد کام کریں کوئی بھی لیڈر تو ممکن ہے۔ تو اگر آپ ان ریٹراسپیکٹ اگر آپ پیچھے جا کے سوچیں گے، اب مجھے تعجب ہوا کہ کل یا پرسوں ایک وقف کونسل کی ممبرس آئے تھے، نہ یہ معلوم نہ بھی معلوم ان کو وقف کا، جیسا طوطا پیرٹ بولتا ہے ایسا بولنا شروع کریے کہ 70 سال میں کچھ نہیں ہوا، ہم 7 سال میں ہم آ کے مودی جی نے وقف کو یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، وقف کون سے۔ تو اس طرح کی ہماری کوشچن کرنے کی بھی صلاحیت چلے گی قوم میں۔ جو وہ کرتے ہیں وہ بول رہے ہیں طوطا مہینہ میں پریس کانفرنس دیکھ رہا ہوں، تو یہ قوم کا مزاج ہم کیسا بدلیں؟ ریالٹی کو قوم نہیں دیکھتی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے۔ اسے میرے ہاتھ میں بھی کام نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ قوم میں بیداری پیدا ہونا چاہیے۔ قوم جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے ہیں وہ اس سے ہٹ کر چل رہی ہے۔ تنقید، صحیح تنقید نہیں، تنقید ہونا صحیح ہے، اور جوش ہے، اور لیڈروں کو خراب کرنے والی قوم ہے، کیونکہ لیڈروں کی جواب دہی نہیں فکس کرتے۔ اگر وہ ایک عہدہ ہے تو اسے وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ سمجھتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں قوم میں کمی ہے ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا فائدے قوم کے ہو گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، وقت کم ہے اور اسی لیے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ہم روکتے ہیں، اور لیکن جن باتوں کی جانب آپ نے نشاندہی کی ہے یقیناً وہ تشنہ طلب ہے، اور اس کی پیاس بجھی نہیں ہے ابھی، کیونکہ آپ نے جن ترجیحات کو شامل کیا ہے وہ ترجیحات یقینی طور پر آپ نے کوشش کی، آپ کو وقت بھی کم ملا، لیکن مسلمانوں کے دل و دماغ میں وہ آج بھی سوالات گھرے ہوئے ہیں، جیسے خاص طور پر سچے کمیٹی کی رپورٹ آج بھی جن مسلمانوں کے تعلق سے جس جانب اس رپورٹ میں اشارہ کیا گیا ہے، مسلمانوں کی تعلیمی، خاص طور پر تعلیم کے تعلق سے، اس کی پسماندگی کے تعلق سے، اس کے رہن سہن کے اعتبار سے، وہ آج بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ آپ کی کوشش یقیناً ایک قابل مبارکباد تھی اور ہے، اور شاید لوگ محسوس کریں گے اس بات کو، لیکن یقیناً آج جب وہ کام نہیں ہوا تو اس پر لوگ آج بھی نہیں، انشاءاللہ ہم سچر کمیٹی پہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ صرف کہہ دینے سے سچر کمیٹی کو جو کہتے ہیں، میں ان سے یہی سوال کروں گا، آپ نے پڑھا ہے کیا سچر کمیٹی؟ بالکل بالکل سنی ہوئی بات پر سچر کمیٹی کو آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو سچر کمیٹی پہ ایک الگ ڈسکشن ہونا ضروری ہے، جانکاری لینا ضروری ہے، تو وہ نہیں ہوا کبھی بھی۔ نہیں، آپ چونکہ روزنامہ سالار کے چیئرمین ہیں، میں بحیثیت ایڈیٹر انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ ہم روزنامہ سالار میں اس کو اردو میں باضابطہ طور پر دیں، کہ یقیناً سچر کمیٹی کے تعلق سے جو بیداری پیدا ہونی چاہیے تھی، جو لوگوں کو جانکاری چاہیے تھی، وہ کمی ہماری بھی ہے کہ ہم پورے طور پر نہیں دے سکے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پر۔ اور ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ یقیناً کہ بہت بڑے اہم موضوع پر جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، وہ ہم تمام لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم اگلے کے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔